کرپشن، تعلیمی نااہلی، منمانی، پاکستان کا قومی ادارہ نیشنل بینک آف پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ پاکستان کے مستحکم ترین مالی ادارے کا شیئر ایک وقت میں 337 روپے کا تھا، لیکن نااہل انتظامیہ کی وجہ سے آج اس شیئر کی مالیت صرف 35 روپے کی کم ترین شرح پر آ گئی۔ قومی بینک کی بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے۔ خاموش بااثر سہولت کاروں کی آشیرواد سے جس قدر لوٹ مار ہو سکتی تھی کی گئی۔ نیشنل بینک کے صدر عارف عثمانی نااہلی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ فزکس گریجویٹ کو بغیر کسی قاعدے ضابطے کے بینک کے سب سے بڑے منصب پر بٹھا دیا گیا۔ یہی نہیں، ان پر نائجیریا میں منی لانڈرنگ سمیت 1 ارب 84 کروڑ روپے کے اثاثے چھپانے کا الزام ہے۔ ان کی کارستانیوں کی پوری ایک داستان ہے۔ عارف عثمانی نے 17 نومبر 2018 میں بیان حلفی دیا کہ وہ ٹیکس ڈیفالٹر نہیں ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اثاثے چھپانے کے جرم میں وہ قانونی طور پر ٹیکس ڈیفالٹر تھے۔ ایف بی آر 1 سال سے عارف عثمانی سے ان کے 1 ارب 84 کروڑ روپے کے ذرائع مانگ رہا ہے، لیکن وہ تاحال اس کا جواب نہیں دے پائے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو ملک کا سرمایہ قرار دیا۔ پی ایچ ڈیز، ایم بی ایز اور ماسٹر ڈگری ہولڈرز نوجوان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن فزکس گریجویٹ اور معاشیات اور بینکاری سے نابلد عارف عثمانی دھڑلے سے نیشنل بینک کی صدارت پر نہ صرف فائز ہیں، بلکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود کانٹریکٹ پر نیشنل بینک میں بغیر کسی تعلیمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھاری معاوضوں پر غیر قانونی تقرریاں بھی کر رہے ہیں۔ اس کی مثال گروپ چیف ایچ آر اسما شیخ ہیں۔ موصوفہ کی تعلیمی قابلیت BA ہے، لیکن انہیں لاکھوں روپے تنخواہ اور لاکھوں روپے کی مراعات دی جا رہی ہیں۔ خود فزکس گریجویٹ عارف عثمانی صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیئرمین نیب سے کئی گنا زیادہ تنخواہ اور مراعات لے رہے ہیں۔ نیشنل بینک میں ایک نہیں کئی بدعنوانیوں کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن انہیں مل بانٹ کر دبا دیا جاتا ہے۔ تمام قاعدے ایک طرف رکھ کر تمام کاغذات کو اسکین کرنے کا 26 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ نیشنل بینک کی ویب سائٹ پر موجود یہ ٹینڈر صرف ڈیجیٹلائزیشن کے بارے میں ہے۔ بینک کی طرف سے ادا کی گئی 26 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کا کوئی ذکر نہیں۔ کانٹریکٹ ملازمین کی با کمال اہلیت کی وجہ سے نیشنل بینک کی بیرون ممالک برانچز میں صرف 52 اکاؤنٹس باقی رہ گئے ہیں، لیکن ستم بالائے ستم یہ کہ ان اکاؤنٹس کے لیے 57 افراد پر مشتمل بھاری معاوضوں پر اسٹاف تعینات کیا گیا ہے۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ قومی ادارہ عارف عثمانی کی سربراہی میں تباہی کی آخری حدیں چھونے لگا۔ ایسے میں معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک جا پہنچا۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف 4 کیسز پر فیصلہ محفوظ ہے۔ نیشنل بینک کے صدر نے تعلیمی نااہلی، منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات اور ایف بی آر کو 1 ارب 86 کروڑ روپے چھپانے کے حوالے سے کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔ غریب آدمی معمولی سی کرپشن پر سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی طاقتیں ہیں جو بڑے مگرمچھوں کے کرتوتوں پر پردہ ڈالے رکھتی ہیں؟ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے ادارے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ ہمارے ملک میں قومی اداروں کو اونے پونے بیچا گیا۔ پھلتے پھولتے اداروں کو پرائیویٹائزیشن کے لیے اس طرح تیار کیا گیا جیسے قربانی کے جانور تیار کیے جاتے ہیں۔ نیشنل بینک پاکستان کا حساس ترین قومی ادارہ ہے۔ اسی ادارے میں حساس اداروں کے اکاؤنٹس ہیں۔ تمام فورسز کے مالی لین دین کے معاملات بھی اسی بینک سے نمٹائے جاتے ہیں۔ مشتبہ سرگرمیوں کے حامل عارف عثمانی کو ایسے ادارے کا سربراہ رکھنا کسی سیکیورٹی رسک سے کم نہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔